ایسی تو نہیں نا کبھی آوارہ ہو پہ خانہ عشق، کبھی شاہ شہان و شیر وہاں۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری برکتیں، بہت ساری نعمتیں، بہت سارے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، جن میں سے ایک کے نام سلطان الہند عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ اللہ جس بندے کو چن لیتا ہے یا جس سے محبت فرماتا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا۔ میں اور آپ اگر کسی سے محبت کریں تو وہ کوئی عام نہیں ہوتا، وہ تو رب ذوالجلال ہے۔ وہ اگر کسی کو پسند کرے تو وہ کیسے عام ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ کوئی عام نہیں ہوتا، اور جس کو وہ پسند کر لیتا ہے پھر اس کے جیسا کوئی خاص نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند کر لیتا ہے نا، پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر اللہ دنیا والوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے، پھر پوری دنیا کھنچی چلی آتی ہے، پوری دنیا کھنچی چلی آتی ہے کہ کچھ بھی نہیں یار اس کا چہرہ بڑا نورانی ہے، کچھ بھی نہیں یار اس کی باتیں بڑی روحانی ہیں، کچھ بھی نہیں اس کی تعلیمات بہت اچھی ہیں۔ پھر دنیا کسی نہ کسی طریقے سے کھنچتی چلی آتی ہے۔ ایسے کھنچتی چلی آتی ہے جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر شریف کے اندر آئے، خود نہیں آئے، رسول اللہ نے بھیجا۔ رسول اللہ نے بھیجا، اور جس کو حضور نے بھیجا ہو کہ جا کر ہندوستان سنبھال، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ کوئی بادشاہ کسی قاصد کو بھیجتا ہے تو وہ قاصد عام نہیں ہوتا، وہ تو پھر بادشاہوں کی بادشاہ، جہاں سارے بادشاہت کے جناب حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے محمد مصطفیٰ کی قدموں کی خاک کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ تو پھر حضور نے بھیجا، آپ شروع میں آئے نا تو عصر سے لے کر مغرب تک اپنی جھوپڑی کے اندر روتے ہی رہتے، روتے ہی رہتے، روتے ہی رہتے، روتے ہی رہتے۔ ان دنوں ایک نوجوان اجمیر سے باہر پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، جب وہ واپس آیا وہاں سے گزرا تو اس کو رونے کی آواز آئی، اور بڑے دردناک طریقے سے رونے کی آواز آئی۔ وہ پھر جاتا، پھر گزرتا، روزانہ کا یہ معمول ہو گیا کہ اسے عصر سے لے کر مغرب تک صرف رونے ہی رونے کی آوازیں آتی۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں یہ مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، تو خود جا کر کیوں نہیں پوچھ لیتا؟ تو وہ جب آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جناب میں جب سے آیا ہوں روزانہ دیکھتا ہوں کہ آپ عصر سے لے کر مغرب تک روتے ہی رہتے ہیں، روتے ہی رہتا ہے۔ کہنے لگا میں اپنے محبوب کی یاد میں روتا ہوں، میں نے بڑا عرصہ اپنے محبوب اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گزارا ہے، اب وہ میرے ساتھ نہیں ہے تو مجھے ان کی جدائی کے اندر رونا آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بات ہے تو مجھے بھی کوئی محبوب بنا دو، میرا بھی کوئی محبوب بنا دو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے تو پڑھ کر آیا ہوں کہ کوئی تکلیف ہوتی ہے جب انسان کو رونا آتا ہے، کوئی صدمہ ہوتا ہے جب انسان کو رونا آتا ہے، یہ تو جدائی کے اوپر، محبوب سے جدا ہونے کے اوپر ہی رونا آ رہا ہے آپ کو، تو ذرا مجھے بھی تو دکھائیں نا، میں بھی پریکٹیکل کر کر دیکھوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے میری صحبت اختیار کرنی ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام لانا پڑے گا، دوسری شرط یہ ہے کہ میرے قدموں میں آ کر میرا مرید بننا پڑے گا۔ اس نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھتا ہوں۔ وہ ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا تو ہے ہی ضدی، تو جس معاملے کے اندر جاتا ہے اس کو پورا کر کے چھوڑتا ہے، جو تیرا دل کرے وہ کر۔ آ کر اس نے کلمہ پڑھا اور خواجہ صاحب کا مرید ہو گیا۔ جب مرید ہو گیا تو پھر صحبت بنی، جب صحبت بنی تو پھر سحری بھی ساتھ ہے، نمازیں بھی ساتھ ہیں، افطاری بھی ساتھ ہے، سونا بھی ساتھ ہے، تمام مجالس ساتھ ہیں۔ اب جب محبوب نے اسے اپنا قرب عطا فرمایا، کئی دن ہو گئے وہ ساتھ ہی ساتھ، ساتھ ہی ساتھ، ساتھ ہی ساتھ۔ جب بالکل آپ نے دیکھ لیا کہ اب بالکل تمام ہو گیا، آپ نے فرمایا اب تیری 3 دن کی چھٹی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اب تیرے 3 دن کی چھٹی۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، نو ٹینشن، کوئی مسئلہ ہی نہیں، 3 دن میں اپنے گھر پر چلا جاؤں گا، اتنے دنوں سے یہاں ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ جب گھر جاتا ہے تو آج پتہ نہیں کیا ہوتا، گھر جانے کے بعد اس کو بھوک نہیں لگتی۔ پہلے وہ 3 روٹیاں کھا جایا کرتا تھا، اب کھانے کی طرف دیکھنے کا دل ہی نہیں کر رہا۔
پھر جناب کھانے کا مرحلہ ختم ہوا، چلو کوئی اور بات ہوگی، لیٹا تو نیند نہیں آ رہی۔ پہلے تو لیٹتے کے ساتھ ہی اسے نیند آ جاتی تھی، لیکن اب تو اس کو کروٹیں بدلنے سے پوری آدھی رات گزر گئی، نیند نہیں آ رہی۔ ماں نے کہا بیٹا خیر ہے؟ کہنے لگا والدہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اب پوری رات ایسے گزاری، تہجد کا وقت ہوا تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو گئی، رو دیا۔ پھر اسے پتہ چلا مرشد سے بچھڑنا کیا ہوتا ہے۔ اب روحا، اس نے اپنی ماں سے کہا ماں مسلمانوں کے گروہ سے جا کر بولا کہ مجھ سے دور تو نہ رہے نا، چھٹی دے دے لیکن اپنی چوکھٹ سے جانے کی اجازت تو نہ دینا، ہمیں اپنا دیدار نہ کرائے لیکن اپنے جناب اپنے قدموں میں تو بیٹھا رہنے دینا، ساری خدمات نہ لے لیکن اپنا صرف چہرہ تو دکھانے دے۔ ماں جاتی ہے، ماں نے باہر سے کھڑے ہو کر کہا تو کہنے لگا نہیں اس کو اجازت نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ یہ اقبال نے کہا، ایسے ہی تھوڑی نا یار، نظر سے ملائی ملا کے بھول گئے، کسی نے آگ لگائی لگا کے بھول گئے۔ انہوں نے جناب کہنے لگا اب اجازت نہیں ہے۔ ماں پھر جاتی ہے، کہنے لگی بچے وہ تو اجازت ہی نہیں دے رہے۔ بچے نے دھاڑے مارے اور کہنے لگا ماں اگر اب انہوں نے نہیں بلایا تو میری جان نکل جانی ہے۔ یہ عشق ایسی تو نہیں نا، کبھی آوارہ ہو بے خانماں عشق، کبھی شاہ شہان و شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زر و پوش، کبھی عریان و بیتے ہو ثنا عشق، اور صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ عشق تو تانا جناب، اس نے کہا اماں میں نے مر جانا ہے۔ جب گئی نا، ماں نے جب فریاد کی کہ آپ موقع دے دیں بچہ مر جائے گا، اس نے جب فریاد کی تو آپ نے کہا اچھا اسے لے آؤ۔ جب وہ آیا ہے عاشقانہ عالم کے اندر، آپ درس دے رہے ہیں، آ کر آپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ آپ نے فرمایا کیوں جی؟ اب پتہ چلا مرشد کی یاد میں کیسے آنسو نکل